بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی بچوں، کیسے ہیں آپ لوگ؟ جی بچوں، آج ہم نے پڑھنا ہے انداز تربیت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تربیت تھی وہ کس طرح سے ہوتی تھی، کیسے وہ سمجھاتے تھے۔ تو یہ جو ٹاپک ہے اس میں تو ہمارے لیے بھی، جو ہم ٹیچرز ہیں، ہمارے لیے بھی بڑی زبردست چیزیں ہیں کہ جب کسی بچے کو سمجھانا ہے، کوئی بات بتانی ہے تو کیسے ہونا چاہیے کام، کس طرح سے ہمیں چلنا چاہیے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سے ہم جو ایگزامپلز ہیں وہ ہم دیکھ رہے ہیں، اور ظاہر ہے کہ ہر بندے کا ان چیزوں سے واسطہ پڑتا ہے کہ جب آپ نے اپنی بات اگلے بندے تک پہنچانی ہے وہ کیسے پہنچانی ہے، کیا کرنا چاہیے۔ تو یہ ذرا ہمیں اس کو تفصیل سے پڑھنا ہے۔ کہتے ہیں انبیاء اکرام علیہ السلام کی ذمہ داریوں میں سے اہم ترین ذمہ داری انسانوں کے اخلاق اور رویوں کی اصلاح ہے، کہ جب نبیوں کو کام دیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو پہلا کام یہی ہوتا ہے کہ اللہ کا پیغام پہنچانا ہے، لیکن اس میں پھر کیا ہے، سوسائٹی کو بہتر کرنا ہوتا ہے، معاشرے کو بہتر کرنا ہوتا ہے۔ تو معاشرے کے جو لوگ ہیں ان کے وہ چیز کیسے صحیح ہوگی؟ اخلاق کو اچھا کرنے سے، ان کے رویوں کو اچھا کر کے، آپس میں رہن سہن کے جو رویے ہیں ان کو ٹھیک کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ ذمہ داری بھی نبیوں کی ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ہمارے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عائد اس ذمہ داری کو بطریق کے احسن پورا فرمایا، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام بہت بہترین کر کے جو ہے وہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر اچھے انداز میں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی تربیت فرمائی کہ وہ معاشرے کے بہترین انسان قرار پائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز تربیت میں یہ بات بنیادی نقطے کی حیثیت رکھتی تھی کہ آپ نے پہلے خود عمل کر کے دکھایا اور اس کے بعد لوگوں نے اس کام کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا۔ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ بیسک پوائنٹ تھا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو طریقہ کار ہے اس میں، کہ وہ پہلے خود اس چیز پہ عمل کر لیتے تھے اور پھر وہ چیز جو ہے وہ دوسروں کو دکھاتے تھے کہ یہ آپ لوگوں نے بھی یہ کرنا ہے، اور ان لوگوں نے پھر وہ کر کے دکھایا صحابہ اکرام نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انداز تربیت کے نمایاں ترین اوصاف، یعنی کہ وہ چیزیں جو سب سے اوپر تھیں، وہ کون تھی؟ حکمت تھی اور بصیرت تھی، یعنی سوچ سمجھ کے ساتھ، ذہانت کے ساتھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کسی کی تربیت فرما رہے ہوتے تو مخاطب کی ذہنی استعداد کو ملحوظ خاطر رکھتے۔ مخاطب میں ان کے جو سامنے بندہ موجود ہے جس کی تربیت کرنا چاہ رہے ہیں، اور ذہنی استعداد کا مطلب کہ اس کا مائنڈ کس لیول پہ ہے، ذہن جو ہے وہ بڑا اچھے والا ہے، تھوڑا لوور لیول پہ ہے، کہاں پہ ہے وہ بندہ، تو اس حساب سے بات کی جائے۔ جیسے ہم لوگ ٹیچر ہیں تو ہمیں 6 کلاس والے بچے کو اور طرح سے پڑھانا ہے، 10 والے کو اور طرح سے پڑھانا ہے، تو اس طرح سے ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ بے محل بات نہ فرماتے، یعنی ایسی بات نہ کرتے جو اس کے ریلیونٹ نہیں ہے۔ جس چیز کے متعلق بات ہو رہی ہے اس سے اپوزٹ کوئی ادھر ادھر کی بات نہیں کرنی۔ موقع محل کا خصوصی لحاظ رکھتے کہ جو موقع بنا ہوا ہے اس موقع کے لحاظ سے بات کرنی ہے، دوسری بات نہیں کرنی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی انسان کی غلطی پر کبھی اس کو سر عام نام لے کر یا بات ٹوک کر تربیت نہ فرماتے۔ ایک بندہ بات کر رہا ہے اور آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ وہ غلط ہے تو اسی ٹائم اس کو ٹوک نہیں دینا انہوں نے، ٹھیک ہے، یا سر عام سارے لوگوں کے درمیان بات نہیں کرنی کہ بھائی تم یہ غلط کر رہے تھے، بلکہ نام لیے بغیر لوگوں کو اشارتاً نصیحت فرما دیا کرتے، کہ ایسا کام کرتے، ایسی بات کرتے کہ سب کو وہ آئیڈیا ہو جاتا کہ یہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سمجھانی تھی کہ میرے لیے یہ بات کی ہے، لیکن سب کے انداز میں بات کر دی ہے کہ سب کو کہہ دیا ہے۔ ایک مرتبہ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلسل روزے رکھتے ہوئے دیکھا تو صحابہ اکرام نے بھی مسلسل روزے رکھنے شروع کر دیے، جس کی وجہ سے ان کو کمزوری لاحق ہو گئی، چہروں کے رنگ پیلے پڑ گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پر کافی لوگ جمع دیکھے تو ان کو خطاب کر کے فرمایا کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ کسی کو دیکھ کر وہ طرز عمل اختیار کر لیتے ہیں، حالانکہ ایک بندہ دوسروں سے مختلف بھی ہو سکتا ہے۔ تو دیکھنا ایک جنرل بات کر دی کہ بھئی لوگ کیا کر رہے ہیں کہ ایک بندے کو دیکھا ہے جو وہ کام کر رہے ہیں وہ بھی کام انہوں نے شروع کر دیے، حالانکہ وہ ان سے مختلف ہو سکتا ہے، یعنی اپنے متعلق کہہ رہے ہیں کہ بھئی میں تو نبی ہوں، تو مجھے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنا وہ کھلاتے پلاتے ہیں جو بھی ہیں، تو میں یہ چیزیں برداشت بھی کر سکتا ہوں، تم لوگ یہ ساری چیزیں مسلسل نہیں کر سکتے، تو مجھے ایسے روزے رکھتے دیکھ کے تم لوگ بھی میرے، تو لوگوں کو سمجھ آ گئی کہ ہمیں مخاطب کیا جا رہا ہے، ہمیں سمجھایا جا رہا ہے کہ جو کام میں کروں ایگزیکٹ ہر چیز ویسے ہی نہیں کر لینی، دیکھ بھال لینا ہے۔ یعنی آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو نام لے کر مخاطب کرنے کے بجائے اشارے سے بات کی تاکہ ان کی دل آزاری
نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی نصیحت فرماتے تو اس بات کا خیال رکھتے کہ کسی کی دل آزاری نہ ہو۔ دل آزاری کا مطلب کہ اس کی تکلیف نہ ہو، اس کو دل جو نہ ہے وہ نہ دکھے، دل نہ دکھے کسی کا، ٹھیک ہے۔ نصیحت کے وقت آنکھوں میں محبت اور شفقت کی چمک ہوتی اور چہرے پر سختی کے بجائے نرمی کا انداز جھلکتا۔ کیونکہ دیکھیں نا، آج کل بھی دیکھیں کسی کو سختی سے کوئی بات بتائیں، اللہ کہتا ہے چلو بھاگو بھائی، تم کون ہوتے ہو؟ تو ہمیشہ نرمی سے بات کرنی چاہیے، اچھے طریقے سے، محبت اور شفقت کے ساتھ۔ تو یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے۔ اگر کبھی اس بات کی ضرورت ہوتی کہ غلطی پر فوراً براہ راست متنبہ کر دیا جائے، یعنی کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بھئی فوراً بتانا پڑ جاتا ہے، تو پھر کیا کرتے تھے وہ؟ تو انتہائی نرمی اور نہایت دل سوزی اور محبت کے انداز میں سمجھاتے، یعنی وہی بات کہ نرمی کا انداز اور محبت کا انداز یہ ہوتا تھا کہ مخاطب حق بات قبول کرنے کے لیے آمادہ ہو جائے۔ چنانچہ ایک حدیث مبارک میں ذکر ہے کہ ایک دیہاتی مسجد نبوی کے ایک گوشے میں پیشاب کرنے لگا، حتیٰ کہ جب وہ پیشاب سے فارغ ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کا ڈول طلب فرمایا۔ اب دیکھیں یہاں پہ کیا ہو کہ اس کو یہ نہیں کہ پہلے وہ ٹوک دیا، اس کو کر لینے دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اس طرح کا کام کر دیتے تھے کہ کسی انسان کو تکلیف نہ ہو، تو اگر وہ کر رہا ہے تو اس کو کرنے دیا ہے، اور اس کے بعد جو ہے اس کو سمجھانا شروع کریں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ دیکھیں ڈول طلب فرمایا جو پیشاب پر بہا دیا گیا، یعنی پیشاب کیا ہوگا اور اس پہ وہ پانی جو ہے وہ بہا دیا۔ اس عربی صحابی نے دین کی سمجھ آنے کے بعد، یعنی کہ کافی دنوں کے بعد، اپنا واقعہ بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہوں کہ آپ خاتم النبیین اٹھ کر میرے پاس آئے، مجھے نہ ڈانٹا، یعنی وہ بتا رہے ہیں کہ کیسے مجھے انہوں نے سمجھایا کہ مجھے نہ ہی ڈانٹا نہ برا بلا کہا، یعنی ایسے وہ ڈانٹ نہیں دیا کہ بھئی تم یہ کیا کیا، یہ تو اتنا گندا کام کر دیا ہے۔ بس یہ فرمایا کہ یہ مسجد ایسی جگہ ہے کہ اس میں پیشاب نہیں کیا جاتا، یہ تو اللہ تعالیٰ کے ذکر اور نماز کے لیے تعمیر کی گئی ہے، یعنی پاک کاموں کے لیے تعمیر کی گئی ہے۔ تو پیار سے سمجھا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز لوگوں کے ساتھ کس قدر محبت آمیز اور مشفقانہ تھا کہ اس کا اندازہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کے بیان سے لگایا جا سکتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں 10 برس تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہا۔ یہ دیکھیں، یہ وہی حدیث شریف بتائی جا رہی ہے جو ہماری انگلش کی بک کے اندر یہ موجود ہے۔ میں نے 2-3 دفعہ اس کو پڑھا ہے اور بچوں کو پڑھایا ہوا ہے، تو اس میں بھی یہ موجود تھی کہ حضرت انس کہتے ہیں تو میں 10 برس تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہا، جو کام میں نے جس طرح بھی کر دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ کیوں کیا۔ اگر کوئی کام نہ کر سکا تو یہ نہیں فرمایا کہ یہ کیوں نہیں کیا، یعنی کہ آگے سے سوال نہیں تھے کرتے، بس ٹھیک ہے جو کر دیا ٹھیک ہے۔ اصلاح و تربیت کے سلسلے میں آپ کا ایک خاص اسلوب یہ بھی رہا ہے، یعنی کہ ایک خاص طریقہ یہ بھی رہا ہے کہ آپ زیادہ لمبے اور طویل واضح و نصیحت سے گریز فرماتے تھے۔ ہمارے بعض ٹیچر ایسے ہیں جو بڑی لمبی لمبی جو نصیحتیں شروع کر دیتے ہیں بچوں کو، تو اگلا بور ہو جاتا ہے، تو زیادہ لمبے اور طویل جو ہے واضح و نصیحت سے گریز فرماتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حیرت انگیز اعجاز تھا، یعنی ان کی یہ خصوصیت تھی کہ آپ بڑی بڑی باتوں کو بھی مختصر سے جملوں میں بیان کر دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جوامع الکلمہ کی خصوصی صفت عطا فرمائی تھی، یعنی کہ ایسی صفت تھی کہ بڑی بڑی باتیں جو ہیں وہ جس کے لیے بڑا گھنٹے گھنٹے کی تقریر چاہیے ہوتی ہے، وہ تھوڑے سے ٹائم کے اندر ہی آپ لوگوں کو باتیں سمجھا دیتے تھے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک خاص رکھا ہوا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب کے جذبات اور احساسات کے علاوہ، مخاطب پھر وہی کہ جس سے بات کر رہے ہیں، اس کے جذبات اور احساسات کے علاوہ اس کا جو مزاج ہے اور اس کی جو نفسیات ہیں، سائیکالوجی جو ہے، اس کا بھی لحاظ فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کیا، اے اللہ کے رسول، قیامت کب آئے گی؟ دیکھنے میں یہ ایک معمولی سا سوال تھا جس کا کوئی بھی جواب دے کر بات ختم کی جا سکتی تھی۔ مثلاً قیامت کی کچھ نشانیاں بتا دی جاتی، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے وغیرہ، مگر آپ نے ایسا نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ اس ایک شخص پر قیامت کی فکر طاری ہے اور اس کے وقوع کے بارے میں وہ سوال کر رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دینے کے بجائے خود ہی سوال کر دیا
کہ भाई तूने इस दिन के लिए क्या तैयारी कर रखी है। तो इस सवाल के जरिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हकीकत हमें ज़हन नशीन करवा दी कि असल मसला ये नहीं है कि क़यामत कब आएगी, बल्कि असल मसला तो ये है कि क़यामत के लिए हमने क्या तैयारी की है। अगर क़यामत देर से भी आए मगर हमारी तरफ से कोई तैयारी ना हो तो वो फिर बेकार है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस खुश असलूबी ने यानी अच्छे तरीके ने साइल को यानी कि सवाल करने वाले को एहतसाबे नफ्स यानी कि अपने आप को ठीक करना और अपने अमाल का जायजा लेने पर आमादा कर दिया। आगे चलते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर बात मुनासिब मौके पर करते थे। अच्छे काम पर सहाबा इकराम की तारीफ करते और उनकी हौसला अफजाई फरमाते। एक बार एक शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात के लिए आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि उसकी हथेलियों पर निशानात पड़े हुए हैं, जैसे हमारे हाथों में चंडियां पड़ जाती हैं अगर हम हाथों से काम कर रहे हो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजह दरियाफ्त की तो उसने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं एक मजदूर आदमी हूँ। कस्बे हलाल यानी कि हलाल कमाने के लिए मुझे पत्थर तोड़ने पड़ते हैं। इस सख्त मेहनत की वजह से ये निशानात पड़ गए हैं। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात सुनी तो शफकत फरमाते हुए उसके हाथ चूम लिए, यानी इतना प्यार उसके साथ किया। ऐसे इकदामात से मुहातब के दिल में मोहब्बत के जज्बात पैदा होते हैं, जिससे वो ना सिर्फ बात कबूल करने पर आमादा होता है बल्कि वो हर हाल में उस पर गामजन रहता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर काम और हर मामले में तदरीज का एहतमाम फरमाते थे। तदरीज ये होता है स्टेप बाय स्टेप। ये नहीं कि एक बंदा आया है और कहता है जी मैंने मुसलमान होना है तो उसको हर चीज उसी टाइम कह दी, भाई तुमने ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। उसको स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि एकदम से इतना वजन उस पर डाल देंगे तो वो भाग जाएगा। जेर तरबियत अफराद की खूबियों और हामियों का अच्छी तरह से तज्जिया करके एक हामी को दूर करते और एक खूबी को परवान चढ़ाते। देखें, एक एक चीज के ऊपर फोकस कर रहे हैं कि भाई ये चीज दूर कर दो और ये जो तुम्हारी अच्छी बात है इसको और आगे बढ़ाओ। मुहातब की सलाहियत और ताकत के मुताबिक उसे एहकाम इस्लामी का पाबंद करते हैं। ठीक है ना, जितनी उसमें सलाहियत है उतना उसको काम कहते हैं, भाई ये कर लो, ये कर लो। इसीलिए हजरत मुआज बिन जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को यमन रवाना करते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए मुआज, तुम अहले किताब के पास जा रहे हो, यानी कि वो क्रिश्चियंस होंगे या यहूदी होंगे, अहले किताब हैं वो लोग जिनके पास उनको भेजा जा रहा है। तुम पहले उन्हें तौहीद और रसालत की दावत देना कि अल्लाह एक है रसूल के मुतालिक। जब वो ये बात मान लें कि अल्लाह एक है और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके रसूल हैं, तो फिर उन्हें ये बताना कि अल्लाह ने दिन रात में 5 नमाजें फर्ज की हैं। देखें स्टेप बाय स्टेप कि पहले तौहीद और रसालत है, अगर वो मान जाते हैं तो फिर अगली बात कि भाई नमाजें बतानी है कि ये फर्ज है। और जब वो इस बात को भी तस्लीम कर लें, मान लें, तो फिर उन्हें ये बताना कि अल्लाह ने उन पर ज़कात फर्ज की है जो उनके मालदारों से ली जाएगी और उनके फुकरा यानी गरीबों में तकसीम कर दी जाएगी। आज भी हम अगर सीरत तैयबा को अपने लिए मशअल राह बना लें, सीरत तैयबा मतलब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो जिंदगी है, उनके तरीका कार है, उसको मशअल राह बनाएं यानी अपनी रहनुमाई उनसे लें, तो उससे इंशाअल्लाह एक साले यानी कि एक अच्छा नेक और खुशगवार मुआशरा वजूद में आएगा और उसके ज़ेरे साया पूरी इंसानियत यानी वहीं से फिर पूरे इंसान जो है, पूरी दुनिया के जो इंसान है, वो अमन और सुकून की दौलत जो है उनको मिलेगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदाज़े तरबियत में वालिदैन, उस्ताज़ा इकराम और उलमा इकराम के लिए रहनुमा असूल मौजूद है, क्योंकि देखें ये 3 वो लोग हैं जिन्होंने सोसाइटी को बढ़ाना होता है, उनको चलाना होता है। तो इनके अंडर वालिदैन के अंडर बच्चे आते हैं, उस्ताजा के अंडर जो है पूरी पूरी क्लास आती है, और जो उलमाए कराम हैं, जो मौलवी हजरात हैं, उनके अंडर कितने ज़्यादा लोग आते हैं जो उनसे तरबियत हासिल करने के लिए जाते हैं, लोग उनकी बातों को मानते हैं। तो ये इन तीनों तरह के लोगों के लिए रहनुमा असूल हमें ये ऊपर मिल गए कि जिनको मशअल राह बनाकर वो नई नस्ल की बेहतरीन तरबियत कर सकते हैं और उनको मुआशरे का एक कामयाब फर्द बना सकते हैं। चलें जी, एक्सरसाइज करते हैं। MCQs हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 10 साल तक खिदमत की किसने? हजरत अनस बिन मालिक ने। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत मुआज बिन जबल को कहाँ भेजा जी? यमन की तरफ भेजा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत के बारे में सवाल पूछने पर क्या फरमाया? उन्होंने कहा था तुमने क्या तैयारी की है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शफकत से हाथ चूमे किसके? पत्थर तोड़ने वाले के। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरबियत के लिहाज से हर काम और मामले में किसका एहतमाम फरमाते थे? तदरीज का, स्टेप बाय स्टेप। आगे ये देखें, ये शॉर्ट सवाल है और एक ये लॉन्ग सवाल है, तो इनको देख के हम इनके आंसर देते हैं।
تو پہلا کوشچن ہے، شارٹ کوشچن ہے، انبیاء کرام علیہ السلام کی بعثت کا مقصد کیا تھا؟ بعثت ہوتا ہے کہ ان کو بھیجنا، یعنی کہ ایک بندے کو کہنا بھئی اب آپ نبی ہیں اور آپ نے یہ کام کرنا ہے۔ تو انبیاء کرام علیہ السلام کی بعثت کا مقصد کیا تھا؟ تو اس کا آنسر یہ ہماری پہلی لائن کے اندر ہی ہے۔ تو پہلی لائن پوری ہم یہ کر لیں گے کہ انبیاء کرام کی ذمہ داریوں میں سے اہم ترین ذمہ داری انسانوں کے اخلاق اور رویوں کی اصلاح ہے۔ یہ ہمارے پہلے کوشچن کا آنسر ہو جائے گا۔ دوسرا جو ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز تربیت کے دو نمایاں اوصاف کیا تھے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہوگا یہاں سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز تربیت کے نمایاں ترین اوصاف حکمت اور بصیرت ہے۔ یہاں سے سٹارٹ کر کے یہاں تک آ جانا ہے کہ موقع محل کا خصوصی لحاظ فرماتے تھے۔ تو یہ ہمارا کوشچن نمبر 2 ہو جائے گا۔ کوشچن نمبر 3 میں آتے ہیں، کسی کی غلطی پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تربیت کیا ہوتا تھا؟ تو تربیت کرنے کا انداز جو ہے وہ یہ غلطی کے اوپر یہ والا ہے، یہ ایک 1.5 لائن ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی انسان کی غلطی پر کبھی اس کو سر عام نام لے کر، یہ والی یہاں سے لے کر اشارتاً نصیحت فرما دیتے تھے۔ یہاں تک ہو جائے گا۔ اور کوشچن نمبر 4 ہے کہ مسلسل روزے رکھنے والے صحابہ کرام سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ تو یہ ہمیں پورا ہی کرنا پڑے گا، کیونکہ پھر یہ تھوڑا بتانا پڑتا ہے نا کہ انہوں نے روزے رکھنے شروع کر دیے، کمزوری ہو گئی، ٹھیک ہے، تو پھر اس کے بعد بتایا کہ بھائی وہ طرز عمل وغیرہ۔ تو یہ پورا یہ 3-3.5 لائنیں بنتی ہیں، یہ سارے لکھ لیں۔ اور لاسٹ پہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انداز تربیت میں کن کے لیے رہنما اصول ہے؟ تو یہ جو اینڈ پہ میں نے بتایا تھا نا کہ جی ٹیچرز کے لیے اور اس طرح، یہ دیکھیں یہ آخری والی 1.5 لائن، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز تربیت میں والدین، استاذہ کرام، تو یہ اینڈ تک ایک کامیاب فرد بنا سکتے ہیں۔ یہاں تک ہم اس کو کر لیں گے۔ اور لاسٹ پہ ہمارے پاس ایک لانگ کوشچن ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز تربیت پر ایک جامع نوٹ لکھیں مکمل۔ تو اس میں اکثر ہم یہی کرتے ہیں کہ شارٹس والے جو ہم نے یاد کیے ہوتے ہیں ان کو بھی ساتھ شامل کر لیا کرتے ہیں۔ آپ نے یہ کرنا ہے، ادھر سے سٹارٹ لینا ہے، یہ جو میں نے ٹک لگائی ہوئی ہے نا، یہاں سے آپ سٹارٹ کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز تربیت میں لانگ کوشچن کو ادھر سے آپ نے سٹارٹ کرنا ہے۔ اب اس کے اندر دیکھیں یہ آپ کا شارٹ کوشچن نمبر 2 بھی آ جاتا ہے، 3 بھی آ جاتا ہے، 4 بھی آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ نے ایسی ترتیب میں سیدھے لے آنا ہے ان کو۔ اس کے بعد آپ نے یہ والی جو لائن ہے یا پیراگراف کہہ لیں کہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو بھی آپ شامل کریں اور یہاں تک اس کو آپ لے آئیں، ٹھیک ہے، ادھر تک۔ اب اس کے بعد اگر آپ نے اور شامل کرنا ہے تو پھر آپ کو یہ والے جو 2 پیراگراف ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز لوگوں کے ساتھ یہ والا، اور اصلاح و تربیت کے لحاظ سے یہ دونوں بھی آپ اس میں شامل کر لیں۔ اور اس کے بعد پھر اب یہ ایک لائن ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر بات مناسب موقع پر کرتے تھے، ٹھیک ہے، وہ یہاں تک میں نے یہ نشانی لگائی ہوئی ہے، حوصلہ افزائی فرماتے، اس کو شامل کر لیں۔ اور اینڈ پہ جو ہے یہ ہمارے پاس یہ جو 2 لائنیں یہ والی ہیں نا، اس کو بھی شامل کریں۔ اور اینڈ پہ یہ جو کوشچن نمبر 5 تھا شارٹ کوشچن، اس کو ساتھ ملا لیں، تو برابر یہ بڑا بہترین آپ کا یہ لانگ کوشچن بن جائے گا۔ ٹھیک ہے جی، اوکے، پھر اللہ حافظ۔